حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے اور غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا وہ اپنے سے سابقہ نبی سے آدھی زندگی جیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بلاوا آ جائے اور میں اس بلاوے کو قبول کر لوں۔ میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے تھام لینے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، کون سی ذات ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہاری مالک ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں کا سب سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ دوستو، حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ عکاظ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسی دعا بھی ہے جو دوسری سے پہلے قبول ہو؟ کیا کوئی ایسی گھڑی ہے جو باقی رہے اور اس کا ذکر ہوتا رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پروردگار بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر کر سکو تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ شیطان تمہاری زمین میں اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات پر خوش ہے کہ اس کے علاوہ اس کی دوسری باتیں مانی جائیں گی جنہیں تم بیکار جانتے ہو۔ میں تمہارے اندر وہ کچھ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بھائی کے مال میں سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ لے۔ کسی پر ظلم نہ کرو اور میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو۔ دوستو، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کو چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا ہے، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الخاتم الأنبياء محمد المصطفى